نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب غسل دم المحیض، دھونا حیض کے خون کا. یہاں پر حیض کی بجائے لفظ محیض آیا ہے اور محیض بھی بمعنی حیض ہے، اور یہ امام بخاری مختلف الفاظ اس لیے لا رہے ہیں تاکہ ان تمام الفاظ کو جو قرآن اور سنت میں اس خاص چیز کے لیے استعمال ہوئے ہیں وہ گزر جائیں اور کہیں بھی اس کے معنی کو سمجھنے میں دقت نہ ہو. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ہشام عن فاطمہ بنت المنذر عن اسماء بنت ابی بکر انہا قالت سألت امرأة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ ارأیت احدانا، کیا آپ نے دیکھا کہ ایک ہم میں سے اذا اصاب ثوبہ الدم، جب پہنچے اس کے کپڑے کو خون، یعنی اس کے کپڑے پہ خون لگ جائے، من الحیضۃ حیض کا، کیف تصنع، تو کیا کرے، یعنی اس صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے، یعنی نماز پڑھ سکتی ان کپڑوں میں یا نہیں پڑھ سکتی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا اصاب ثوبہ، جب وہ پہنچے کپڑے کو، احداکن، تم میں سے کسی ایک کے، الدم و خون، من الحیضۃ حیض کا، فلتقرصہ، تو چاہیے کہ اسے کھرچ ڈالے، ثم لتنضحہ، پھر چاہیے کہ مل کے دھوئے اس کو، بماء، ان پانی سے، ثم لتصلی فیہ، پھر اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے. یعنی یہ نہیں کہ وہ کپڑا جو ہے پھینک دے یا وہ کپڑا ہمیشہ کے لیے ڈسکارڈ کر دے، کیونکہ بنی اسرائیل کی عورتیں یہی کیا کرتی تھی کہ اگر کسی کپڑے پر خون لگ جاتا تو اتنا کپڑا ہی کاٹ دیتی، اور یہ ان کی اپنے دین میں سختی تھی جس کی تردید یہاں کی گئی کہ ایسی ضرورت نہیں، صرف خون دھو دینا کافی ہے. حدثنا اسبغ قال اخبرني ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن ابيه عن عائشة قالت، عبد الرحمن بن قاسم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور وہ حضرت عائشہ سے کہتی ہیں، کانت احدانا تحید، ہم میں سے ایک حیض کی حالت میں ہوتی، یعنی ہم میں سے کسی ایک کو حیض آتا، ثم تقترص الدم، پھر وہ خون کو دور کرتی، من ثوبہا، اپنے کپڑے سے، عند طہرہا، اپنے پاکی کے وقت، یعنی جب پاک ہوتی تو کپڑوں سے خون دھو ڈالتی، فتغسلہ، اسے اچھی طرح دھو لیتی، وتنضح علی سائرہ، اور باقی سارے کپڑے کو نہیں دھوتی تھی، صرف اس پہ پانی چھڑک دیتی، ثم تصلی فی، پھر اسی میں نماز پڑھ لیتی. یہ جواب ہے اس سوال کا کہ اگر پیریڈز کے دنوں میں کچھ کپڑے پہن لیے جائیں تو کیا ان کپڑوں کو دھوئے بغیر دوبارہ پہنا جا سکتا ہے، اور اگر پہنا جا سکتا ہے تو کیا ان میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ اگر ان کپڑوں پر کچھ خون وغیرہ لگ گیا ہو تو ان کو دھو دیا جائے، اور باقی کپڑے پہننے سے پہلے ان پہ ایک طرح سے چھڑکاؤ کر لیا جائے. یہ چھڑکاؤ کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دراصل اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے کہ یہ ناپاک تھے، یعنی یہ چھڑکاؤ جو ہے ایک طرح سے وسوسہ دور کر دے گا. اب مثلا بعض اوقات شادیوں کے کپڑے ہوتے ہیں، بعض اوقات گرم کپڑے ہوتے ہیں، شال وغیرہ ہوتی ہے، تو اب یہ تو نہیں کہ ہر مہینے شال دھوئی جائے اور اس پہ لگا ہوا کچھ بھی نہ ہو، تو ایسی صورت میں شال اور قمیص وغیرہ تو ویسے ہی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن شلوار کا اگر کچھ حصہ آلودہ ہو جائے تو اس کو دھو لیا جائے، صاف کر لیا جائے، اور باقی شلوار کے اوپر ایک طرح سے کچھ چھینٹے ڈال دیے جائیں یا ترکاؤ کر دیا جائے تاکہ ذہن سے ناپاکی کا جو وسوسہ ہے وہ دور ہو جائے، اور پھر اسی میں نماز پڑھی جا سکتی ہے. آئندہ وہ کپڑے پاک تصور کیے جائیں گے. باب اعتکاف المستحاضۃ، کیا استحاضہ والی عورت اعتکاف بیٹھ سکتی ہے؟ یعنی اگر کوئی عورت ایسی کہ جس کی بلیڈنگ کبھی ختم ہی نہیں ہوئی، تو نماز تو ٹھیک ہے ایک فرض عبادت ہے، لیکن اعتکاف ایک فرض کفایہ ہے، لازمی فرض نہیں، فرض عین نہیں، تو کیا وہ بھی کر سکتی ہے یا اسے ایسی عبادت کرنی چاہیے؟ حدثنا اسحاق قال حدثنا خالد بن عبد اللہ عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف معه بعض نسائه، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھی آپ کی بیویوں میں سے ہی کوئی ایک. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی اعتکاف کر سکتی ہے، اور یہ آتا ہے کہ انہوں نے بھی مسجد نبوی کے ساتھ اپنا خیمہ لگا لیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ گھر میں نہیں بیٹھی تھی بلکہ مسجد میں بیٹھی. وہی مستحاضۃ، اور وہ استحاضہ کی حالت میں تھی. اس میں کہا جاتا ہے کہ یا تو یہ سودا تھی یا حضرت ام حبیبہ تھی، یعنی بعض آپ کی ازواج مطہرات میں سے جو تھی وہ مستحاضہ یعنی استحاضہ کی حالت میں اعتکاف میں بیٹھی. تردم، اور دیکھتی تھی خون کو، یعنی خون نکلتا تھا اس کا.
فربما وضعت التست، اور بعض اوقات کیا کرتی کہ اپنے نیچے تست رکھ لیتی، تحتہا اپنے نیچے، تست بڑے لگن کو کہتے ہیں، من الدم خون کی وجہ سے۔ یہ کیوں رکھتی تھی تست؟ اس لیے کہ پانی کے ٹب میں بیٹھ کر اس بیماری کا ایک طرح سے علاج کرتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی اعتکاف کی حالت میں ہوتی، استحاضہ میں بھی ہوتی، اور استحاضہ کی اس بیماری کے علاج کے طور پر تست میں بیٹھ جاتی جس میں کچھ پانی پڑا ہوتا تھا۔ جیسے بعض بیماریوں کا علاج ٹب میں نہانے سے یا پانی کے اندر سوک کرنے سے جسم کو کیا جاتا ہے، علاج کی غرض سے پانی کے تشت میں بیٹھنے کو سٹس بات کہا جاتا ہے، یعنی میڈیکلی یہ بات موجود ہے کہ اس سے علاج ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی غرض سے تست میں بیٹھتی، اور یہ اعتکاف کی حالت ہی میں تست میں بیٹھتی تھی، مراد یہ ہے۔ وزعم اکرمۃ، اور اکرمہ کا خیال یہ ہے، اکرمہ کہتے ہیں ان عائشہ تھا کہ عائشہ نے رأت ماء العصفری، ایک مرتبہ عصفر کا پانی دیکھا۔ عصفر ایک بوٹی ہے، قسم جس کو اردو میں کہتے ہیں، اس کا پانی دیکھا۔ فقالت، تو کہنے لگی کأن ھذا شیء، گویا کہ یہ وہی چیز ہے، کانت فلانۃ تجدہ، جو فلاں عورت اپنے پاس پاتی تھی۔ مراد کیا ہے؟ یعنی تست میں بیٹھنے کے بعد جو پانی کا کلر ہو جاتا تھا، یہ اسی قسم کا رنگ نظر آتا ہے۔ اب یہ اکرمہ اور دوسرے صحابی ساتھ ہیں، تو ان کو دراصل تعلیم دینے کی غرض سے حضرت عائشہ نے اس قسم کے پانی کو تشبیہ دی اس کے ساتھ کہ اس طرح کا اگر خون کا رنگ ہو تو یہ استحاضہ ہوگا۔ حدثنا قتیبۃ قال حدثنا یزید بن زرع عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ قالت اعتکفت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ من ازواجہ، اعتکاف بیٹھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی بیویوں میں سے ایک بیوی۔ فکانت تری الدم، تو وہ بیوی جو تھی وہ خون دیکھتی تھی، یعنی ان کو استحاضہ کی بیماری تھی۔ والصفرۃ، اور زردی۔ والتست تحتہا، اور تست ان کے نیچے ہوتا تھا۔ وہی تصلی، اور وہ نماز پڑھتی رہتی تھی، یعنی بعض اوقات اس علاج کے دوران وہ نکلنے کے قابل نہیں ہوتی تھی کہ باہر نکل کے نماز پڑھ سکیں، لہذا تست کے اندر ہی نماز پڑھ لیتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی مجبوری کی حالت میں، عذر کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، جس کنڈیشن میں بھی ہو انسان نماز پڑھ سکتا ہے، اور خواب و روزے کی حالت میں ہو، خواب و اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اس سے دین کی سہولت کا پتہ چلتا ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان گرمیوں کے دن ہے، بڑی گرمی لگی ہے اور ٹب میں پانی بھر کے بیٹھ جائے اور کہے میرا تو برا حال ہے اس لیے میں یہی نماز پڑھتا ہوں، یہ ایسی بات نہیں۔ یہ بیماری کے علاج کے لیے یہ ہوتا ہوگا کہ مثلا 1 یا 2 گھنٹے بیٹھنے کے ان کو کہا گیا ہوگا، یا اس دوران میں نماز کا وقت تنگ ہو جاتا ہوگا، تو اس لیے اس حالت میں بھی وہ نماز پڑھ لیتی تھی۔ اور اس میں پھر یہ بھی ہے کہ شاید اس لیے بھی وہ وہاں پڑھ لیتی ہوگی کہ اعتکاف ایک طرح سے مسجد کے ساتھ ہے اور مسجد کے آلودہ ہونے کا ڈر ہوگا، یعنی کئی احتمالات ہو سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کسی شخص کو کوئی بیماری مسلسل طور پر اس کے ساتھ ہو، یہ ایسی بیماریاں بعض اوقات بعض حالات میں مخصوص خواتین کے ساتھ، مجھے خود زندگی میں ایک ایسی خاتون کو دیکھنے کا موقع ملا کہ جو اتنی شدید اس بیماری میں مبتلا تھی، کسی ڈاکٹر کے پاس ہی دیکھا کہ وہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی تھی، یعنی خون ان کے کپڑوں سے نکل کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا، یعنی اتنا کثرت سے ان کے جسم سے نکلتا تھا، معلوم نہیں کس طرح وہ زندہ بھی رہتی تھی۔ لیکن یہ کہ بعض اوقات بعض حالات میں ڈاکٹر بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، لیکن یہ میرے اپنے مشاہدے کی بات ہے کہ اگر ایسی ہی حالت ہو کہ کسی کا خون رک ہی نہ رہا ہو اور وہ اتنی کثرت سے ہو، کیا وہ نمازیں ہر چیز چھوڑ دے، یا وہ اس کے علاج کے طور پر اگر وہ کسی برتن میں بیٹھی ہے، ٹب میں بیٹھی ہے، کسی اور چیز کے اوپر بیٹھی ہے اور خون نکلے چلے جا رہا ہے تو نماز نہیں چھوڑے گی، اس حال میں بھی نماز پڑھ لے گی۔ اور یہی حکم ہے سلسل بول کا کہ جس کو پیشاب کی بیماری قطرہ قطرہ نکلتا ہی چلا جا رہا ہو اور کبھی ختم نہ ہو، تو وہ کب تک انتظار کرے کہ پیشاب رکے اور پھر نماز شروع کرے؟ یہ اسی طرح کسی اور چیز کے جسم کے اندر سے نکلنے کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وضو کب ٹوٹتا ہے؟ جب سبیلین سے کچھ نکلے، یعنی دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے کچھ نکلے، اور اگر بیماری کی حالت میں اس میں مسلسل کوئی چیز نکلتی چلی جا رہی ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں نماز نہیں چھوڑی جائے گی۔ ہاں اگر کبھی کبھار ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس میں انتظار کیا جائے گا کہ وہ حالت ختم ہو، تو پھر انسان پاکیزگی کی حالت میں نماز پڑھے۔ اصل میں اب یہ احادیث پڑھ کے پھر آپ کو ہو رہا ہوگا کہ یہ کتنی گندی باتیں ہیں اور یہ کیا کیا لکھا ہوا ہے،
بات یہ کہ دین چونکہ سب کے لیے، یہ تو نہیں کہ سب لوگ اچھے کام کریں اور بڑی روحانیت اور پاکیزگی میں رہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ خدا نخواستہ ایسے مسائل ہیں یا کوئی بیماری ہے ان کے لیے اسلام میں کوئی حکم ہی نہ ہو اور وہ جو چاہیں کریں، وہ ساری زندگی ایک یعنی کہ ندامت کی حالت میں ہی وقت گزار کے چلے جائیں دنیا سے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد عن اکرمۃ عن عائشہ ان بعض امہات المؤمنین اعتکفت وہی مستحاضۃ، پچھلی حدیث کی طرح۔ باب هل تصلی المرأة فی ثوب حاضت فیہ، کیا عورت اس کپڑے میں نماز پڑھ سکتی ہے جس میں اس کو حیض ہو؟ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا ابراہیم بن نافع عن ابن ابی نجیح عن مجاہد قال قالت عائشہ ما کان لإحدانا الا ثوب واحد، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک وقت وہ تھا کہ نہ تھا ہم میں سے کسی کے پاس سوائے ایک ڈریس کے، ایک کپڑے کے، دی اونلی ڈریس۔ اور خصوصاً آپ دیکھیں کہ جب لوگ ہجرت کر کے آئے سب کچھ اپنا چھوڑ چھاڑ کے، تو اس وقت یہ بہت قرین از قیاس ہے، اور اس کے بعد بھی کچھ عرصے تک ایسے حالات رہے مسلمانوں پر کہ جس میں کھانے کے لیے بھی بہت کم ہوتا تھا، پہننے کے لیے، اور ساری ضروریات زندگی بہت کم ہوتی تھی۔ تحیض فیہ، تو اسی میں ان کو حیض آ جاتا۔ فاذا اصابہ شیء من دم، جب ان کے کپڑوں میں کچھ خون لگ جاتا، قالت بریقھا، پانی نہ ہوتا تو کیا کرتی؟ لعاب دہن سے اس کو صاف کر لیتی۔ فمسعتہ بظفرھا، اور اپنے ناخنوں سے یعنی اس کو مل کے اس گندگی کو اتار دیتی تھی۔ اب یہ دیکھنے میں تو بڑی آپ کو مکروہ چیز لگ رہی ہوگی، لیکن یہ بھی ایک گنجائش اور ایک حالت بتائی گئی ہے کہ یہاں تک کہ اگر بالکل خون دھونے کے لیے بھی پانی نہ ہو، مثلاً آگے آپ باب التیمم اس کے فوراً بعد آ رہا ہے جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ بعض اوقات پانی صحراؤں میں دنوں تک نہیں ملتا تھا، تو ایسی صورت میں اب کیا کرے عورت؟ کیا وہ اسی کپڑے میں نماز پڑھ لے، یا کوئی بھی اور طریقہ ہو سکتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ شدید نجاست سے ہلکی نجاست کی طرف آ جائے؟ تو اس کا طریقہ یہاں بتایا گیا۔ باب الطیب للمرأة عند غسلها من المحیض، باب خوشبو لگانا عورت کا عند غسلها، غسل کے بعد، من المحیض، حیض سے، یعنی حیض کے بعد جب نہائے تو خوشبو لگائے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ کرنے والی عورت کو بھی اس کی اجازت دی ہے، یعنی شوہر کی وفات کے بعد جو عدت ہوتی ہے اس میں بھی عورت کو اس خوشبو کے لگانے کی اجازت ہے، جبکہ عام خوشبو نہیں لگا سکتی۔ حدثنا عبداللہ بن عبد الوہاب قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن حفصة عن ام عطیہ قالت كنا ننهى ان نحد على میت، کننا تھی ہم، ننہا روکی جاتی، ان نحد کہ ہم زینت سے بچیں، علی میت میت کے موقع پر، یعنی مرنے کے بعد، فوق ثلاث 3 دن سے زیادہ، یعنی کسی انسان کے مرنے کے بعد ہمیں 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کی اجازت نہ ہوتی تھی۔ یہ اس بات کا یہاں تک یہ مطلب ہے۔ نحدہ کا مطلب ہوتا ہے الامتناع عن الزینہ، زینت سے بچنا، حد لگانا یعنی روک دینا۔ الا علی زوج، ہاں شوہر کی وفات پر، 4 اشہر و 10، 4 ماہ 10 دن مدت ہوتی تھی۔ ولا نکتحل، اور نہ ہم سرما لگائیں، یعنی اس عدت میں کیا کچھ منع ہے؟ سرما لگانا، سرمے سے وہ سارا میک اپ مراد ہے جو آنکھوں پہ کیا جاتا ہے۔ ولا نتطیب، اور نہ ہم خوشبو لگائیں۔ ولا نلبس ثوبا مصبوغا، اور نہ ہم کلرفل کپڑے پہنے، نلبسا پہنے ہم، ثوبا کپڑا، مصبوغا رنگا ہوا، سواد بے غین، صبغت اللہ قرآن پاک میں آتا ہے اللہ کا رنگ۔ الا ثوب عصب، سوائے عصب کے کپڑے کے۔ عصب جو ہے عین سواد بے، یہ یمنی کپڑا تھا جو بنائی سے پہلے رنگا جاتا تھا، یعنی اس کا دھاگا رنگ کیا جاتا تھا پھر بنا جاتا تھا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی کپڑا ویسے کلرڈ ہو جس کا دھاگا ہی کلرڈ ہو تو اس کی اجازت ہے، لیکن بنے ہوئے کپڑے کے اوپر پینٹ یا کڑھائی کی اجازت نہیں، اس کپڑے کی اجازت نہیں۔ کتنی زبردست بات یہاں سے پتہ چلتی۔ عموماً لوگ پوچھتے ہیں جی کیا عدت والی عورت صرف سفید کپڑے پہنے؟ کیونکہ یہ جو حدیث آتی ہے نا کہ ہمیں کلرڈ کپڑے پہننے کی اجازت نہیں تھی، تو اس کلرڈ کے لفظ سے مراد کیا ہے کہ ایسا کپڑا جس میں اس کے بننے سے پہلے رنگ ہو، یعنی پرنٹ وغیرہ، دھاگے کا پرنٹ ہوتا ہے، یعنی دھاگا نیلا پیلا ہے پھر ان کو ملا کے دھاریاں بنا لی یا پھول پتے بنا لیے، وہ تو اور بات ہے۔ لیکن اگر کسی نے پلین سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس سوٹ کے اوپر تھپا لگوایا گیا ہے
یا پھر کڑھائی کروائی گئی ہے، یا اب جیسے پینٹنگ کا بہت آج کل فیشن ہے وہ کروا لیا گیا، تو ایسی صورت میں یہ سب کچھ زینت میں آتا ہے، یہ لباس نہیں پہنا جا سکتا۔ وقد رخص لنا، اور ہمیں اجازت دی گئی کس بات کی؟ عند الطہر، کے پاک ہونے کے لیے پیریڈز کے بعد، اذا اغتسلت، کہ جب غسل کرے، احدانا، ہم میں سے کوئی ایک، من محیضها، اپنے حیض سے، فی نبضۃ، ایک چٹکی بھر، من کست اظفار، کست اظفار لگانے کی۔ یہ کست اظفار ایک خوشبو کا نام ہے، خست عود کو کہتے ہیں، اور اظفار بھی ایک قسم کی خوشبو ہے۔ ظفار جو ہے ایک شہر تھا یمن کے علاقے کا، اور وہاں سے خوشبو درآمد ہوتی تھی، یعنی وہاں سے عود ہندی بڑی مشہور ہے، یعنی انڈیا اور ان علاقوں سے خوشبودار چیزیں سمندر کے راستے یمن کے ساحل سے مکہ مدینہ میں پہنچتی تھی، اس لیے اس طرف منسوب کر دیا اس کو۔ نبضہ کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا، چٹکی بھر کوئی چیز ہونا، نبضہ یعنی چھوٹا سا ٹکڑا کست اظفار کا جو تھا اس کو لگانے کی ہمیں اجازت تھی، یعنی عدت والی عورت، اس کو میک اپ کی اجازت نہیں، خوشبو کی اجازت نہیں، زینت والے کپڑے پہننے کی اجازت نہیں۔ ہاں پیریڈز کے بعد اگر وہ نہائے تو نہا کر کست اظفار یعنی کوئی بھی خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پر لگائے، تاکہ پیریڈز میں جو خون کی بو ہے یا جو ایک گندگی کی سی حالت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس سے ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ جیسے ڈیوڈرنٹس وغیرہ اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ جس سے پسینے کی اسمیل جو ہے وہ نہ آئے۔ بعض خواتین کو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جن کے پسینے کی جگہوں پر جسم سے شدید بو آتی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اس بو کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی اس پر قیاس کر کے کہ اس اسمیل کو ختم کیا جائے۔ لیکن عام زینت کے طور پر ایک عورت جو خوشبو لگاتی ہے اس خوشبو کو لگانے سے منع کیا گیا۔ وَكُنَّا نُنْهَا، اور ہم روکی جاتی تھیں خواتین، ان اتباع الجنائز، جنازوں کے پیچھے جانے سے، ہمیں منع کیا گیا کہ جنازے کے ساتھ نہ جائیں۔ قال وروا ہشام بن حسان، اور کہتے ہیں کہ ہشام بن حسان نے روایت کیا ان حفصہ، حضرت حفصہ سے، ان ام عطیہ تھا، انہوں نے ام عطیہ سے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی اس حدیث کی یہ سند بھی موجود ہے۔ یعنی اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حفصہ سے ایوب نے روایت کیا، لیکن یہاں حضرت حفصہ سے ہشام بن حسان نے روایت کیا۔ یہ صرف اس سند کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے بات کریں۔ باب دلک المرأتی، باب دلک رگڑنا، ملنا، المرأتی عورت کا، نفسہا اپنے جسم کو، یعنی عورت اپنے جسم کو رگڑ لے، اذا تطہرت جب وہ پاک ہو، من المحیض حیض سے، یعنی جسم کو مل کر دھوئے، یہ مراد ہے۔ وکیف تغتسل، اور کس طرح دھوئے، یعنی دھونے کا طریقہ کیا ہے، نہانے کا، پاک ہونے کا، وتأخذ فرصتن، اور لے لے ایک پھایا، یعنی ایک ٹکڑا روئی کا، ممسکتن جس کو مس کی خوشبو لگی ہو، فتتبع بها، پھر وہ پیچھے لگائے اس کو، اثر الدم، خون کے نشان کے، یعنی دھونے کے بعد اپنے جس جگہ سے خون نکلتا ہے اس جگہ پر یہ خوشبو لگائے، مراد یہ ہے۔ حدثنا یحییٰ قال حدثنا ابن عیینہ ان منصور ابن صفیہ ان امہ ان عائشہ ان امرأۃ، حضرت عائشہ کہتی کہ ایک عورت نے سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کیا سوال تھا؟ ان غسلها من المحیض، کہ حیض کے غسل کے بارے میں۔ فامرها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا، کیف تغتسل، کہ وہ کس طرح نہائے، یعنی اس کو بتایا کہ کس طرح نہائے گی، کیسے پاک ہوگی۔ قال، آپ نے فرمایا، خذی فرصۃ من مسک، لے لو روئی کا ایک ٹکڑا مسک لگا ہوا، فتطہری بها، پھر پاک ہو اس کے ساتھ، یعنی طہارت کب مکمل ہوگی، جو صرف پانی سے نہیں ہوگی بلکہ خوشبو لگانے سے۔ قالت، کہنے لگی، کیف اتطہر بها، اس کی سمجھ میں بات نہ آئی، میں کس طرح پاک ہو سکتی ہوں، یعنی خوشبو سے میں کیسے پاکی حاصل کروں گی۔ قال تطہری بها، آپ نے فرمایا اس سے پاکیزگی حاصل کرو۔ قالت کیف اتطہر بها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارتاً بات کر رہے تھے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ قال سبحان اللہ تطہری، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، اپنے آپ کو پاک کرو، یعنی ظاہر ہے کہ اسے سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ پیریڈز کے بعد نہا کر اگر خوشبو لگانا ہے تو کیا مراد ہے اس سے۔ فاجتبستها الیہ، تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے اس کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ فقلت، تو میں نے کہا، تتبعی بها اثر الدم، تتبعی یعنی پیچھے لا، بہا ساتھ اس کے، اثر الدم خون کے نشان کو، یعنی خون کے مقام پر اس خوشبو کو لگاؤ، مراد یہ ہے۔ باب غسل المحیض، حیض کے غسل کا بیان۔
کہ کس طرح نہایا جائے. یہ وہی حدیث آئے گی, صرف اس کو ریڈ کروں گی. حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن امه عن عائشة ان امرأة من الانصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف اغتسل من المحيض قال خذي فرصة ممسكة وتوضئي ثلاثا ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم استحيا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کے سوال سے شرم آئی. فأعرض بوجهه, تو آپ نے اپنا منہ موڑ لیا. او قال توضئي بها, یا آپ نے فرمایا کہ اس سے وضو کر لو, یعنی پاکیزگی حاصل کرو. فأخذتها, تو میں نے اس عورت کو پکڑ لیا. فجذبتها, اور اسے کھینچ لیا. فأخبرتها, پھر اس کو سمجھایا. بما يريد النبي صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے. باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحیض. امتشاط کنگھی کرنا, کنگھی کرنا عورت کا نہانے کے بعد حیض سے. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم قال حدثنا ابن شہاب ان عروة ان عائشة قالت احللت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے احلال کیا, یعنی مراد ہے احرام پہنا, تکبیر پڑھی, حج کا ارادہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فی حجۃ الوداع, حجۃ الوداع کے موقع پر. فکنت ممن تمتع, تو میں ان لوگوں میں سے تھی جو حج تمتع کر رہے تھے. 3 طرح کا حج ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے فرد, ایک ہوتا ہے قران, اور ایک ہوتا ہے تمتع. فرد یہ ہوتا ہے کہ صرف حج کرنا, اس کے ساتھ عمرہ نہ ہو. تمتع ہوتا ہے کہ حج کے ساتھ عمرے کی بھی نیت کر لینا, جس طرح عموماً ہم لوگ پاکستان سے جا کے کرتے ہیں. اور قران کیا ہوتا ہے کہ ساتھ ہدی کو لے کر جانا, یعنی قربانی ساتھ لے کے جانا. عمرے کے بعد احرام نہ کھولنا, عمرے اور حج کو اکٹھا ہی ادا کرنا. تمتع میں کیا ہوتا ہے کہ عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول دیا جاتا ہے اور پھر 8 تاریخ کو دوبارہ احرام پہنا جاتا ہے. یہ فرق ہے تمتع اور قران کا. تو کہتی ہیں کہ میں ان میں سے تھی جنہوں نے حج تمتع کی نیت کی تھی. ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے, میرا ارادہ پہلے صرف عمرہ کرنے کا تھا اور دوبارہ مجھے احرام پہننا تھا حج کے لیے. اب ہوا ان کے ساتھ کیا کہ جب یہ حج کرنے کے لیے گئیں عمرے کی نیت سے, تو ان کو پیریڈ شروع ہو گئے, عمرہ نہ کر سکیں, اس لیے یہ تمتع کا لفظ لا رہی ہیں. وَلَمْ يَسُقِ الْهَدْيَ, اور نہ لے گئے لوگ اپنے ساتھ قربانی, یعنی تمتع کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ لوگ قربانی ساتھ نہ لے گئے. ایک عام قربانی ہوتی ہے اور ہدی وہ قربانی ہوتی ہے, ہدی جو حج کے موقع پہ کی جاتی ہے. فزعمت انہا حاضت, تو انہوں نے کہا کہ ان کو حیض آ گیا. ولم تطہر حتی دخلت لیلۃ عرفہ, اور پاک نہ ہوئی یہاں تک کہ عرفہ کا دن آ گیا. یعنی پیریڈز ایسے شروع ہوئے کہ عرفہ کے دن جا کر پاک ہوئی. یہ عرفہ کے دن کی بات اس لیے کی گئی کہ عمرے کا وقت ختم ہو گیا, عمرہ نہ کر سکیں. باقی سب لوگوں نے عمرہ کیا پہلے, پھر اس کے بعد دوبارہ احرام پہن کر حج کی طرف گئے. فقالت, تو کہنے لگی, یا رسول اللہ هذه لیلۃ عرفہ, یہ عرفہ کی رات ہے, یعنی اب رات آ گئی ہے, صبح عرفہ ہے. وانما كنت تمتعت بعمرۃ, اور میں نے تو عمرہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, عمرے سے فائدہ اٹھانے کا احرام پہنا تھا. فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انقضی رأسکی, اپنا سر کھول لو. نون قاف ضاد نقض ہوتا توڑنا, یعنی کھول لو, یعنی اپنی چٹیا کھول لو. وامتشطی, اور کنگھی کر لو. وامسکی, اور رکی رہو, ان عمرتکی, اپنے عمرے سے. یعنی اب یہ نہیں کہ لوگ عرفات جا رہے ہیں اور تم عمرہ کرنے جا رہی ہے, یعنی اب نہیں عمرہ کرو. کیا کرو, اپنا سر کھول لو, کنگھی کر لو. ففعلت, تو میں نے ایسا ہی کیا. فلما قضیت الحج, جب میں نے حج پورا کر لیا. امر عبد الرحمن, تو میرے بھائی عبد الرحمن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا, لیلۃ الحسبتی, لیلۃ الحسبہ کو, حسبہ کی رات کو. اور یہ حسبہ کی رات جو ہے یہ 13ویں یا 14ویں رات ہوتی ہے ذوالحج کی. یہ یہاں سے وادی محسب ایک جگہ ہے, وہاں لوگ آ کے ٹھہر جاتے ہیں. جب سارا حج کر لیتے ہیں تو فارغ ہو کے سب وہاں جمع ہوتے ہیں. فأمرنی, تو عمرہ کروایا مجھ کو. کس نے, میرے بھائی نے لے جا کے. من التنعیم, تنعیم کی جگہ سے. تنعیم سب سے زیادہ قریب ہے مکہ کے حدود حرم میں سے, جس پر احرام باندھا جاتا ہے. یہ تقریباً 3 میل دور ہے اور مکہ کے حرم کی حد ہے. وہاں ایک مسجد ہے جس کو مسجد عائشہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس جگہ سے حضرت عائشہ نے عمرے کا جا کر احرام پہنا تھا اور آ کر عمرہ کیا.
باقی صحابہ کرام میں سے کسی نے نہیں کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ جاتے تو کوئی اور پیچھے رہتا، اور اگر سارے کرنے چلے جاتے تو امت میں بڑی مشقت ہو جاتی کہ جو کوئی جا کے حج کرے وہ بعد میں وہاں سے ضرور عمرہ کرے، جیسے اب بھی بہت سے لوگ کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ نے بعد میں بھی کیا تھا اس لیے ہم بھی کرتے تو کرتے رہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا اس لیے ہم نہیں کریں تو وہ نہ کریں. ایک کو حضرت عائشہ کے اتباع کا ثواب ملے گا اور دوسرے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کا، آپ جس کا چاہیں کر لیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ مکان عمرتی، میرے عمرے کی جگہ، التی نسکت، جہاں سے میں نے احرام باندھا تھا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ عمرہ جو خاص طور پر وہاں سے کیا جاتا ہے ان معذور عورتوں کے لیے ہے جو جاتے ہی عمرہ نہ کر سکیں، عمرے کی سعادت سے محروم نہ رہیں. اس سے آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے جذبات کی، اس کے احساسات کی، اس کے دین کے شوق کی، اللہ کی عبادت کی کس طرح قدر کی، اور ان کے لیے ایک اور موقع فراہم کیا. یہ نہیں کہا کہ چلو چھوڑو، نہیں تو نہ صحیح، نہیں ہوا تو کیا کفر ہوا، اب بس کرو، چلو گھر چلتے ہیں، میں اتنے سارے صحابہ کرام کو تمہارے لیے بٹھا کے رکھوں. کوئی ایک دو تھوڑی تھے، حج کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ تھے. سب کو انتظار کروایا کہ حضرت عائشہ عمرہ کر کے آ جائیں، پھر وہاں سے روانہ ہوں گے. اس سے آپ دیکھیں کہ عورت کی کیا اہمیت ہے، اور اگر اس کو ایک جگہ نقصان ہو گیا ہے تو دوسری جگہ فائدہ بھی بہت ہے. باب نقد المرأة شعرها عند غسل المحیض، کھولنا عورت کا اپنے بالوں کو حیض کا غسل کرتے وقت. یہ جو پہلے تھا نا کہ اپنا نہانے سے پہلے بال کھول لو اور کنگھی کر لو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حیض سے نہانا ہو تو اس وقت پورے بالوں کو اچھی طرح کھول کے نہانا چاہیے جب شاور لینا چاہیے، کیونکہ جنابت کے بعد نہانے کے لیے پورے بال دھونا ضروری نہیں ہے، صرف سر کی سکن گیلی کرنا کافی ہے، جسے پیچھے آپ نے حدیث میں پڑھا. لیکن یہاں آپ نے خاص طور پہ سارے بال کھولنے کو کہا. آپ بھی دیکھیں پٹھانوں کے ہاں وہ چھوٹی چھوٹی مہندیاں کرنے کی عادت ہوتی ہے، افغانیوں کے ہاں خصوصاً، اور بعض قبائلی عورتیں جو ہیں اسی قسم کے بال باندھ کے رکھتی ہیں. تو عام حالات میں تو اگر وہ نہیں کھولتی اور صرف سر بھگو لیتی ہیں تو کافی ہے، لیکن اگر پیریڈز کے بعد ان کو نہانا ہے تو ان کو وہ سب کچھ کھولنا پڑے گا اور کنگھی کرنی پڑے گی تاکہ سارے بال برابر ہو جائیں. اور یہ اس لیے برابر کرنے کو کہا گیا اور درست کرنے کو کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں سے جڑے ہوئے ہوں بال اور پوری طرح صفائی نہ ہو سکے، یا بال کہیں جمے ہوئے ہوں، یا سر پہ کوئی ایسی چیز لگی ہو کہ جس سے پانی نہ پہنچ سکے، تو کنگھی کا حکم دیا. کیونکہ اس زمانے میں عورتیں اپنے بال سنوارنے کے لیے، بنانے کے لیے ایک گوند کا استعمال کیا کرتی تھی جس سے وہ بال چپکاتی تھیں کھڑے کرنے کے لیے یا بٹھانے کے لیے، بہرحال. اور وہ بعض اوقات سکن کے ساتھ بھی چپک جاتی تھی. سر کے کسی خاص حصے پہ اگر بالوں کا جمگٹا یا گچھا بندھا ہوا ہو تو اس صورت میں بھی غسل جو ہے وہ پراپرلی نہیں ہو سکتا. اس لیے امام بخاری یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں کہ ایسی طہارت حاصل کرتے وقت بالوں کا پوری طرح کھلا ہونا اور پھر کنگھی بھی کیے ہونا. یہ شرط نہیں ہے کہ کنگھی ضرور کرے، لیکن اگر کوئی چیز ایسی ہے جو سر پہ لگی ہوئی ہے، چپکی ہوئی ہے، جو پانی کو سکن تک نہیں پہنچنے دے گی، تو اس صورت میں کنگھی سے سب کو کلیئر کر